الحمد لله الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھنے سارے دوست. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. صدر محفل، زینت محفل، حسن محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت حضور قبلہ سید شبیر احمد شاہ صاحب مدد اللہ العالی اور میرے دائی انتہائی عزت کے لائق علامہ مفتی فیصل حیات صاحب اور انتہائی عزت کے لائق ہمارے دوسرے میزبان اس علاقے کے مسجد کے خطیب و امام علامہ قاری غلام مرتضیٰ قادری صاحب اور انتہائی واجب العزت ناظم اسٹیج علامہ مہر علی فاروقی صاحب اور میرے بھائی میرے کرم فرما قاری محمد ذاکر صاحب، اسٹیج پر جلوہ گر وہ علماء
جو ہماری محفل کی زینت ہیں ان کا نام میں نہیں جانتا، اور آپ سب حضرات نبی کریم کے سچے عاشق۔ یہ محفل جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے سالانہ ذکر سید الورا اور ذکر عرس غوث الورا، وہ دو ہستیاں، ایک ہستی وہ ہے جو اللہ کی ساری مخلوق کے سید ہیں، جو رسولوں کے بھی سید ہیں، نبیوں کے بھی سید ہیں، فرشتوں کے بھی سید ہیں، اور ساری مخلوق کے سید ہیں۔ انہوں نے خود اعلان کیا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا۔ صحیح ترمذی میں یہ حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا۔ صاحب روح المعانی ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، بھائی بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، خیر ہے بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، مطمئن ہیں، بات سنیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اپنی تعریف کرنے کا حضور کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ غوث اعظم نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ اپنی تعریف کرنا یہ کیسا ہے؟ فرمایا اولیاء اللہ، کاملین، صالحین اور انبیاء جب اپنی تعریف خود کرتے ہیں تو وہ خود نہیں کرتے، ان کو اس کا رب حکم دیتا ہے۔ اور صاحب روح المعانی کہتے ہیں میرے نزدیک جو قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ اور دیگر صوفیاء، دیگر صالحین کی ایسی تقاریر اور کلمات کا منکر ہے، وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ منکر قرآن ہے۔ توجہ ہو تو عرض کروں، فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضور کو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محبوب تیرے رب کی جو تجھ پر نعمت ہے اس کا چرچا کر، اس کو زبان سے۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ حدثا یحدثو تحدیثاً، اس کا معنی ہی بنتا ہے زبان سے بیان کرنا، زبان سے بات کرنے کو حدیث کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالی حضور کی حدیث کو بھی حدیث اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے، اور ویسے اصطلاح میں ہر بات کو حدیث کہتے ہیں، یعنی جو منہ سے بات کی جائے اسے حدیث کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، یہ حکم ہے سرکار کو، اے محبوب تیرے رب کی جو تجھ پر نعمت ہے اس کو بیان کر، لوگوں کو بتا کہ مجھ پر خدا کا یہ کرم ہے۔ لہذا حضور کا اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا یہ تو فرض ہے، حکم خدا ہے۔ جب مصطفیٰ کے لیے اپنی تعریف کرنا اتنا بڑا کام ہے تو غلاموں کے لیے ان کی تعریف کرنا کتنا بڑا ضروری ہوگا۔ حق شہریار، اس لیے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، ولا فرمایا مجھے فخر نہیں ہے کہ میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں،
قیامت کے دن بھی جب کسی کی سرداری نہیں ہوگی، جب کوئی سید یعنی بڑا نہیں ہوگا، سردار نہیں ہوگا، بادشاہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی، اس دن بھی میری سرداری قائم رہے گی۔ ایک یہ فرمایا میدان محشر تو دنیا میں ہوگا، وہاں میری سرداری آدم کی ساری اولاد پر ہوگی۔ فرمایا دنیا تو دنیا، جنت میں میری اولاد کی سرداری ہوگی۔ فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ اور فرمایا الحسن ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو کیا مطلب؟ پتہ چلا جن کی اولاد، جن کے بچے جنت میں بھی سردار ہیں، اس کی اپنی سرداری کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ حضور کی شان میں فرماتے ہیں، تو سے تھکے تو نہیں، جڑے نیوے تھکے سبحان اللہ کو چاہتا، فرنٹ سیٹ والے یا تو سبحان اللہ کو یا ابھی سے سیٹیں بدل لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اور انسان کوئی انسان نہیں، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو کہتا ہے ایمان ہے یہ، قرآن تو کہتا ہے ایمان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ وہ گاڑے والے ہو اتنا بے سر رہی کوئی نہیں، جڑے چپ کی تھی بیٹھے ہو، آج ذرا سر نال پڑھو۔ قرآن تو کہتا ہے ایمان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ ہاں ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان، قرآن تو کہتا ہے ایمان ہے یہ، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان، پڑھیے ایمان یہ کہتا ہے کہ میری، اس لیے انہوں نے سید الورا کانفرنس اور غوث الورا کانفرنس، تو سرکار نے فرمایا میں سید ہوں۔ ایک وہ ہستی ہے جو اللہ کی ساری مخلوق کی سید ہے، اور علماء نے کیا لکھا ہے، وَسَيِّدُنَا جِبْرِيلُ مَا خُلِقَ لِخِدْمَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہر شے کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور جبریل امین کو محمد کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔
اس لیے ایک وہ ہستی ہے جو اللہ کی ساری مخلوق کی سردار ہے، اور ایک وہ ہستی ہے جو سارے اولیاء کی سردار ہے۔ آج سرداروں کا ذکر ہے، آج سرداروں کی محفل ہے۔ ایک ولیوں کا سردار ہے اور ایک نبیوں کا سردار ہے، اس لیے پہلے نبیوں کے سردار کا ذکر ہو جائے، پھر ولیوں کے سردار کا ذکر ہو جائے۔ 63 سال، کتنا سال؟ میں ذرا جلدی تقریر کر رہا ہوں، مجھے شوگر بھی ہے اور بوڑھا آدمی ہوں، اور ماشاءاللہ حضرت نے کہا بلا تاخیر اب آپ کی تقریر ہے، تو یہ بلا تاخیر ہے تو بالتاخیر کیسے ہوگی؟ ماشاءاللہ ہمارے ملتان میں ابھی ہم پڑھتے تھے، میں حضور غزالی زماں کریم کے قدموں میں، تو حضور سید افتخار الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر پر جلوہ گر ہوئے انوار علوم کے سالانہ جلسہ میں، تو جب 12 بج گئے تو انہوں نے کہا جی میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ حضرت کے ذکر میں آپ نے ہم سے جو ڈیٹ لی تھی وہ اب بدل چکی ہے، کیونکہ رات کو 12 بجے ڈیٹ بدل جاتی ہے، تو جو ڈیٹ ہم سے آپ نے لی تھی وہ بدل گئی ہے، اب دوسرا دن ہے، ہمارا وعدہ ختم ہو گیا، ہم تو پہنچ گئے ہیں۔ بڑے نفیس تھے، ذہن کے بھی طبیعت کے بھی، اور بڑے محبوب آدمی تھے، اور یقین جانیے میں اس وقت طالب علم تھا، ان کی میں نے تقریریں سنی، تفسیر مظہری، روح المعانی، تفسیر کبیر کی عبارتیں آدھا پورا صفحہ اپنی تقریر میں زبانی پڑھ دیتے تھے وہ۔ بعد میں جب میں نے ان کی تقریروں کے اقتباسات بعد میں ہم پڑھ گئے، مطالعہ کیا، تو وہ بچپن کی باتیں یاد آئیں، تو پھر ذہن میں یہ اندازہ ہوا کہ ہمارے اس وقت کے واعظین بھی کتنا بڑے محدث اور مفسر تھے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے انداز میں اتنی بڑے مسائل سمجھا جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ان بزرگوں کا ذکر ہو گیا، چلو ان کی روح خوش ہو جائے گی، اور ان کی روح ہمارے شامل حال ہے، وہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ ہمارے اکابرین ہیں، سارے علماء اہل سنت۔ توجہ ہے نا؟ 63 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھی۔ کتنے سال؟ 63 سال سرکار دنیا میں دنیاوی زندگی سے جلوہ گر رہے، زندہ تو وہ اب بھی ہیں، اور ہر شے کو زندگی انہی سے مل رہی ہے، مگر جو دنیاوی حساب ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ 63 سال آپ کے جسم اطہر پر مکھی، بولو، میں نے پہلے عرض کیا یا سیٹیں بدلو یا بولو، فرنٹ سیٹوں تے فائدے نہ چاہو مدینے ونجو، بولو سبحان اللہ کو، اللہ اکبر۔ 63 سال جو تہمد حضور نے باندھا، جو کرتا حضور نے پہنا، جو دستار حضور نے سجائی، جو ٹوپی سر پہ رکھی، جو کپڑا کندھے پہ رکھا، اس پر بھی مکھی نہیں بیٹھی۔ 63 سال حضور کے جسم اطہر پر مچھر نہیں آیا، کبھی مچھر نے نہیں کاٹا، توجہ ہے، کبھی بچھو نے حضور کو نہیں کاٹا۔ 63 سال میں کبھی سانپ نے حضور کو نہیں کاٹا۔ سانپ کو پتا ہے یہ نبی ہے، بچھو کو پتا ہے میرا نبی ہے، مچھر کو پتا ہے میرا نبی ہے، مکھی کو پتا ہے میرا نبی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں سوائے سرکش جنوں کے اور سرکش انسانوں کے، یعنی کافر جن اور کافر انسانوں کے سوا باقی ساری مخلوق اللہ کی مجھے نام سے بھی جانتی ہے، چہرے سے بھی پہچانتی ہے۔ تو قبول کر، جو تھکے بیٹھے ہو سبحان اللہ نہ کھائے، آپ نے تو صبح سونا ہے، میں نے 2-4 سبق بھی پڑھانے ہیں۔
تو قبول کر اے فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ او تو قبول کر، ذرا پڑھیا، تو قبول کر، تو قبول کر اے فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی، ہاں کوئی اور نہیں۔ زلفاں دیا قسم خدا آپ چاوے، زلفاں دیا قسم خدا آپ چاوے، انگلی پیاری جا اٹھ جاوے، انگلی پیاری جا اٹھ جاوے، اوے ٹوٹے ہو جاندا، ٹوٹے ہو جاندا چن آسمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی، پڑھ پڑھ کوئی اور نہیں، ہاں کوئی اور نہیں۔ تو قبول کر، تو قبول کر اے فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں۔ قبلہ شاہ سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ کا ترجمہ کیا ہے کسی نے، میثاق النبیین، رکھنا تسی اس گل دا خیال ہے، رکھنا تسی اس گل دا خیال ہے، ہو جانا محبوب دے نالے، ہو جانا محبوب دے نالے، نہیں تے رسنا اس جہان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی، ہاں کوئی اور نہیں۔ ذرا جلدی جلدی تقریر ہو جائے، ٹائم مختصر ہے، ذرا توجہ فرمائے۔ جس سواری پر حضور بیٹھتے تھے وہ اونٹنی ہوتی، اونٹ ہوتا، یا خچر شریف یا گھوڑا شریف یا دراز گوش، ساری رات بھی اگر سواری چلتی رہتی نہ وہ اپنا پونچھل ہلاتی، نہ وہ ٹانگیں اپنے جسم کے ساتھ مارتی، نہ وہ اپنی بولی میں اونچی آواز نکالتی، اتنی دیر تک جتنی دیر حضور اس کی پشت پر بیٹھے رہتے، چھوٹا بڑا پیشاب بھی نہ کرتی، اس کو پتہ تھا مجھ پر محمد رسول اللہ بیٹھے ہیں۔ اونچا کہیے سبحان اللہ۔ اور اللہ کی قسم ہے، مدارج النبوت اٹھاؤ، مواہب اللدنیہ اٹھاؤ، خصائص الکبریٰ اٹھاؤ، جواہر البحار، میرے نبی کی قامت مبارک، قد مبارک، ویسے نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، درمیانی قامت جو حسین قامت ہے، لیکن جب میرے نبی دوسرے آدمی کے ساتھ یا دو آدمیوں کے ساتھ یا تین آدمیوں کے ساتھ یا اس سے زیادہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، دیکھنے والے کو اونچا سر محمد کا نظر آتا تھا۔ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی سے اونچا کوئی اور نظر آئے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے سمجھیے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی،
سب سے اولا آلہ سب سے بالا والا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا تاجداروں کا آقا تاجداروں کا سرکار کی یہ شان تھی اگر کوئی اونٹ اونٹنی گھوڑا خچر دراز گوش چل نہ سکتا قدم بھی نہ اٹھا سکتا اتنا کمزور ہوتا میرے آقا اس پر بیٹھ جاتے تو وہ بجلی کی طرح تیز ہو جاتا صرف بیٹھنے سے نہیں ایک بار حضور اپنی اونٹنی پر جا رہے حضرت جابر ادھر ساتھ جا رہے ہیں ان کا ایک اونٹ تھا اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھی بڑا کمزور سرکار کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ نے چھڑی کا کچوکا تسی پنجابی زبان جو ہو جاتے ہو ماشاءاللہ چلو اے اج میرے واسطے ایک نوی معلومات ہے اس طرح کچوکا ویسے اردو میں کہتے ہیں کچوکا ایسے ہوج سرائے کے چادن ایویں چوک دیتی ہے چوک سمجھو ماشاءاللہ تو یہ ساری زبانیں اصطلاح ہیں اللہ کی عطا کی ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنی سوٹی سے چھڑی سے ایسے چوک سرک کی چلو ایویں تھوڑا جہاں ایویں سمجھو چوک دیتی ہے تے اٹھ دی چھرکی نکلی ہے اٹھ ایویں تھی گا جی میں بجلی ویندی پئی ہو سرکار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر اٹھ وچے سے وہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی میرا سونا میری ماں میرا ابا میں تواڈے تو قربان تھی میں بھی تواڈا میرا مال ہی تواڈا ہے میرا اٹھ ہی تواڈا ہے میرے مال ہی تواڈے میری ہر شے دے مالک تساں تو سراؤ میں سرائے کی ایک سمجھ گی نسو سرائے کی سبحان اللہ میں کو ویسے تننے مننے جی تقریر آندھی ہے کیونکہ میں کو 27 سال ہو گئے میں تننے مننے آ جانا خطیبہ سچی بات ہے مجھے یوں بھی تقریر آوے اگر آپ کہیں تو میں تننے مننے والی بھی سنا سکتا ہوں سبحان اللہ تو سرائے کی بھی سناؤں گا ہاں سبحان اللہ اے دن سرے کی تو سرے کی منجن دوں چلو ماشاءاللہ تو جڑی سمجھنا ہے دا چھڑائے میں اور رنگڑی بولیے چون دا ترجمہ کر چھوڑے سا سبحان اللہ سمجھے سرکار کاری غلام مرتضی صاحب کہڑن سبحان اللہ سبحان اللہ بریلویاں دے نا ہی بڑے سونے ہونے تے قسم خدا دی بریلوی آپ بھی بڑے سونے ہونے اللہ قرآن فرمایا قیامت والے دی بہت سارے چہرے کالے ہو سن تے بہت سارے چہرے روشن روشن ہو سن تے فرمایا جڑے روشن روشن ہو سن وہ میرے مصطفیٰ دے غلاماں دے چہرے ہو سن تے تاجدار گولڑا دے پڑپوتا فرمائیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں مصطفیٰ والوں کے انداز ہم گناہگاروں کو
سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں، حشر میں ان کی شفاعت کے مصطفیٰ